إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حضرات مہمانان، ہماری سامعین، مائیں اور بہنیں، پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ایک بڑی تعداد یہاں پر دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئی۔ بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، اور اللہ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہی اس کے دین کی طرف رغبت کرتا ہے۔ دل تو اللہ نے سب کے بنائے ہیں، لیکن وہ دل جس کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو، دین اسلام کی محبت ہو، ایسا دل تمام دلوں میں سب سے افضل دل کہلاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس آدمی نے، جس شخص نے، عورت ہو یا مرد ہو، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، جس نے اقرار کر لیا یہ توحید کا، جس نے اقرار کر لیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو لازم کر دیا۔ یہ جنت ان کے لیے سجائی گئی ہے اور بنائی گئی ہے جو اقرار توحید کرنے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ اب جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے اور ان کی بات ماننے والا ہے، وہ جنت کا حقدار ہے، وہ سرخرو ہے، وہ کامیاب ہے، اور اللہ کی نگاہ میں وہی کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی پکی بات کیا کرو، اللہ تمہارے حال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ عزیزان محترم، بہت ساری باتوں کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی کامیابی پوشیدہ ہے، اس کے پیچھے کتنی سرفرازی پوشیدہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جب آدمی کو احساس ہوگا، اس وقت جب اس کو احساس ہوگا، اس وقت وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، روئے گا، افسوس کرے گا
کہ کاش کہ میں نے نبی کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نے رسول کا طریقہ اختیار کیا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور اس نے اپنے نبی کو بھیج دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آخری نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا اور تمہارے لیے سعادتیں، کامیابیاں مقدر کر دی کہ جو نبی کی پیروی کرے گا، جو نبی کی بات مانے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوگا، بلند ترین ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، پیغام پیش کر رہے ہیں، اور مکے کے لوگوں کے ذرا رویہ دیکھیے۔ اس زمانے میں دو طرح کے لوگ ہر زمانے میں پائے گئے ہیں، ہر زمانے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، دماغ ان کا جاگ رہا ہوتا ہے، دل ان کے تیار ہوتے ہیں بات کو قبول کرنے کے لیے، چنانچہ ایسے لوگ آگے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن گئے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں اور دماغ رکھتے ہوئے بھی بے دماغ ہیں، جو ضد پر اڑے ہوئے رہے اور انہوں نے کہا بس ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلتے رہیں گے اور تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو بات بتاتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میری باتوں کو مان لو، جو میں تم کو باتیں بتا رہا ہوں وہ تمہاری زندگی کے لیے ہے، وہ تمہاری کامیابی کے لیے ہے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں سرفرازی عطا کر دے گا، بلندیاں عطا کر دے گا، عظمتیں عطا کر دے گا، جنتیں عطا کر دے گا، بیش بہا نعمتیں تم کو ادا کر دے گا۔ اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر اس زندگی میں چاہے جتنا جی لو، چاہے جتنی تم اپنی زندگی گزار لو، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا جب تمہاری موت آئے گی، اور جب تمہاری موت آئے گی اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ جو مجرم لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے فرشتے کیسے کھینچ کر لے کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا یضربون علی وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پر مارتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کے باغی، اے اللہ کے باغی، اے نبی کی بات نہ سننے والے، اے اپنے دل کے مطابق کرنے والے، چل اللہ کی طرف، اب تجھے زنجیریں پہنائی جائیں گی، اب تجھے کوڑے برسائے جائیں گے، اب تجھے آگ کے حوالے کیا جائے گا، اب تجھے دردناک عذاب دیا جائے گا، ایک ایسا گرز مارا جائے گا تیری پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ چل اللہ کی طرف، اس سزا کی طرف، اس انتقام کی طرف۔ دنیا میں تیرے سامنے اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود تھی لیکن تو نے کان نہ دھرا، تو نے ان کی باتیں نہ مانی، اور اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اب تمہیں چلنا ہے اور اللہ کی سزا تمہیں بھگتنی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آپ بات بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ آپ سے ناراض، آپ کے دشمن ہو گئے، جو آپ کو الصادق والامین کہتے تھے اب وہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے تاکہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ کے پیروں میں وہ کانٹے چبھ جائیں۔ آپ راستے سے نکل رہے ہیں، لوگ آپ کے اوپر کوڑا پھینک رہے ہیں، لوگ جب آپ چل رہے ہیں بازاروں میں، گلیوں میں، لوگوں کے درمیان حق بات بیان کرنے کے لیے، سچ بات بیان کرنے کے لیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو لوگ آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، پتھر سے مار رہے ہیں آپ کو، اور آپ کی پیشانی سے جو خون بہتا ہے آپ کے جوتے کے اندر آتا ہے اور آپ کا جوتا خون سے بھر جاتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بات پہنچائی، جو سچ بات پہنچائی، اے مردہ دل انسان کا سن، اور اے غافل انسان کا سن، اے شیطان کے بہکاوے میں آنے والے انسان سن، اے اپنی دنیا کو بنانے میں مست انسان سن، تیری کامیابی اس دنیا میں نہیں ہے،
تیری کامیابی دنیا کے نقشوں میں نہیں، ان مکانات میں نہیں، بلند والا محلات میں نہیں، باغات میں نہیں، تیری کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ترین انسان ہو گیا۔ اب کچھ لوگ تو وہ بھی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ کی بات مانی، آپ کی اطاعت کی، ایسے بھی لوگ تھے۔ دنیا میں میں نے عرض کیا دو طرح کے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں، ایک عقل والے لوگ، روشن دماغ والے لوگ، اور ایک احمق لوگ اور بیوقوف لوگ۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور نبی کی تعلیم کو قبول کرتے ہیں، اور جو احمق لوگ ہوتے ہیں وہ نبی کی تعلیم سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، اپنے آپ میں خوش رہتے ہیں۔ آج بھی یہ دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، آج بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی فکر میں ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہمارے لیے جنت کے راستے کھل جائیں، ہم اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں، اللہ ہم پر فضل فرمائے، اللہ ہم پر اپنا انعام فرمائے، اکرام فرمائے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی اسی دنیا کے اندر مگن، اسی میں خوش۔ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق، اللہ نے فرق رکھا ہے انسانوں کے درمیان اور جانوروں کے درمیان۔ انسان مستقبل کی سوچتا ہے، معاملات کے فیصلے کرتا ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ کر لیتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اپنے عقل کا استعمال کرنے والا ہے، وہ شعور اور وجدان حاصل کرنے والا ہے۔ اور جانور وہ اپنے عقل کا استعمال کر نہیں پاتے، وہ مستقبل کے نقشے بنا نہیں پاتے، وہ مستقبل کی پلاننگ کر نہیں پاتے، وہ اپنے عقل کو بہت محدود پیمانے پر استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر انسان بھی ایسا ہی ہو جائے کہ اس کا کام ہو کھانا پینا اور نسل کو آگے بڑھانا اور چپ چاپ سو جانا، اور بس صبح اٹھے اور پھر نکل گئے کام پر اور رات میں آئے کھا پی کے پھر چپ چاپ سو گئے، تو اس زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق رہے گا؟ یہی بات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے تشریف لائے کہ اے لوگوں، تم کتنا بھی جی لو، تم کتنی بھی اپنی زندگی گزار لو، کتنی ہی تمہاری عمر ہو جائے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا اور تم سے کہے گا چل اپنے رب کی طرف، اب تجھے اللہ کی طرف چل رہا ہے، تیری دنیا کی یہ زندگی ختم ہوتی ہے اور تیرا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے، ہر انسان کے ساتھ۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے، جو فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو کھینچتے ہیں اور اس کی روح کو لے کر چلتے ہیں۔ اگر بندہ مومن ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا، آخرت کی فکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے لیے تڑپنے والا، بے قرار ہونے والا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ کو یاد کیا، قرآن کی تلاوت کی، نبی کی حدیثوں کو سنا اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی، تو فرشتے آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، چل اپنے رب کی طرف راضی حالت میں چل، تجھے خوش کر دیا جائے گا، تو اللہ کی وہ نعمتیں دیکھے گی، تجھے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو تیرے خیال میں بھی نہیں آیا ہے، تو اللہ کا مہمان ہے، چل اللہ کی مہمانی کی طرف اور دیکھ اللہ تیرا کیسا انعام کرتا ہے، کیسا اکرام کرتا ہے، کیسی نعمتیں تجھے عطا کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے تو دیکھے گا، اللہ کی مہمانی کو دیکھے گا، اور وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ چلتا ہے، پھر عالم برزخ کی طرف چلتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے مومن کو
جب وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جو عالم برزخ کہلاتی ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اسے جنت اور دوزخ دکھاؤ۔ چنانچہ ایک روزن کھول دیا جاتا ہے، ایک کھڑکی کی طرح سے اسے کھول دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کو بھی دیکھتا ہے، جہنم کو بھی دیکھتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ تو خوش ہو جا، تو خوش ہو جا، دیکھ یہ جہنم ہے جسے اللہ نے تجھے بچا لیا، اور دیکھ یہ جنت ہے جس کے اندر تجھے جانا۔ وہ سن کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اور کہتا ہے اے اللہ جلدی سے قیامت کو قائم فرما دے، جلدی قیامت آ جائے اور میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، اللہ کی نعمتوں کی طرف چلوں۔ اور اگر بندہ برا ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اللہ سے دور، اس کے رسول سے دور، قرآن سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور، توحید سے دور، شرک کرنے والا، بدعات کرنے والا، خرافات کرنے والا، جاہلی رسم و رواج میں پڑھنے والا، اپنے نبی کی تعلیمات سے دور رہنے والا، جب اس کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسے مارتے ہوئے لے کر چلتے ہیں، اسے کھینچتے ہوئے لے کر چلتے ہیں، اور جب وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں فرشتوں کو دکھاؤ اسے جنت میں دکھاؤ، دوزخ میں دکھاؤ۔ چنانچہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ اس کے اندر جھانکتا ہے اور دیکھتا ہے، جہنم کے شعلے دیکھتا ہے، جہنم کا عذاب دیکھتا ہے، اور ادھر جنت دیکھتا ہے، حسین باغات دیکھتا ہے، عمدہ نظارے دیکھتا ہے، تو وہ روتا ہے اور کہتا ہے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، اے اللہ قیامت کو قائم نہ فرما، قیامت کو قائم نہ فرما، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ مانتے نہیں۔ جنگ بدر میں کیا ہوا؟ جنگ بدر میں جب کفار آ گئے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے 1000 کی تعداد میں، اور مسلمانوں کی تعداد 313، جن کے پاس تلواریں بھی نہیں، جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں، جن کے پاس نیزے بھی نہیں، اور ادھر وہ لشکر جو کفر میں ڈوبا ہوا ہے، اسلحوں سے لیس ہے، وہ آ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور کہا اے میرے پروردگار، یہ مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے یہ پورا لشکر آ گیا ہے، اے اللہ تو مدد فرما۔ اور جب وہ لشکر آتا ہے اور اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اٹھا کر پھینک دی لوگوں کے اوپر، اور قرآن پاک میں کہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نے زمین سے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر لوگوں پر پھینکا تو وہ تم نے نہیں پھینکا، وہ ہم نے پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا۔ اور اس کے بعد جب یہ کفار کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور ان کے لاشیں زمین پر گر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ان کی لاشوں کو ایسے مت رہنے دینا کہ چیل اور کوے ان کی لاشوں کو کھائیں، ان کو اٹھاؤ اور ان کو زمین میں دفن کرو۔ چنانچہ ان کی لاشوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا، ایک قلیب میں کنویں کے اندر ڈال کر مٹی ڈال دی گئی۔ اب اللہ کے نبی نے کہا اے لوگوں، کیا تم کو وہ مل گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا؟ ہمیں تو وہ مل گیا جس سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور یہ کہا کہ اے لوگوں سنو، یہ انجام سب کا ہونے والا ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، لاش میں ہر ایک کو تبدیل ہونا ہے، ہر ایک کی روح نکال لی جائے گی، زمین پر لاشا پڑا ہوگا۔ کون ہے وہ جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوگی، اور کون ہے وہ جس کے اوپر اللہ کی غضب ناکی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اسے سزا کے لیے تیار کرے گا۔ اللہ نے اصول بیان فرما دیا قرآن پاک کے اندر۔ اے وہ لوگوں، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے تمام لوگوں، قل، اے نبی آپ کہیے، اعلان کر دیجئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کئی جگہ پر کہ قرآن پاک میں جب لفظ قل کا استعمال ہوا ہے
اے نبی آپ اس کو کہہ دیجئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا اعلان کر دیجئے، یہ بات ہر ایک کو پتا ہو جانی چاہیے، کوئی ایسا نہ رہے جو اس بات کو نہ جانے، ہر ایک کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ قل، اے نبی آپ یہ اعلان کیجئے، اے نبی آپ یہ کہیے، لوگوں کے درمیان میں کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، تمہارے اوپر اپنی خیرات اور برکات اتار دے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو اپنی بیشبہا جنت میں داخل کرے، اللہ تمہارا انعام کرے، اکرام کرے، تمہیں بلندیاں عطا کرے، دنیا میں بھی بلندیاں عطا کرے، آخرت میں بھی بلندیاں عطا کرے، تو اے لوگوں نسخہ سن لو، طریقہ جان لو، اس کا ایک اصول جان لو، فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اے نبی آپ اعلان کیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ اے میری محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم کو محبوب بنا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر تم اپنے نبی سے ہٹ جاتے ہو، نبی کے طریقے سے ہٹ جاتے ہو، نبی کی بتائی ہوئی بات سے ہٹ جاتے ہو، تم کو کسی کی بات اچھی لگنے لگی، کسی کا قول پسند آ گیا، تم نے کہا واہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے، نبی کا قول اس کے خلاف، اور تم کو وہ بات اچھی لگ رہی ہے، تو سن لو قرآن پاک نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم خالی ہاتھ اللہ کے ہاں پہنچو گے۔ ڈرو اس وقت سے، نبی کی پیروی کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے پر اپنی زندگی گزارو۔ زندگی تو بہت تھوڑی ہے، زندگی تو برف کی طرح پگھل رہی ہے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر آنے والا دن ہم کو ہماری قبر سے قریب کر رہا ہے، موت ہمارے پیچھے کھڑی ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ ہماری راہ تک رہا ہے، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں مست ہیں، گھر بنا لیں، پلاٹ بنا لیں، مکان بنا لیں، کوئی عہدہ حاصل کر لیں، کوئی منصب حاصل کر لیں، لوگوں میں کوئی ویلو حاصل کر لیں، ایک پلاٹ ہو گیا تو دوسرا بنا لیں، دوسرا پلاٹ ہو گیا تو تیسرا کر لیں، اپنے بچوں کی ہم کو فکر، پھر بچوں کے بچوں کی ہم کو فکر، اتنا لمبا مستقبل سوچ رہے ہیں اور موت پیچھے کھڑی ہے۔ کفر میں زندگی گزارنے والے سن، شرک میں زندگی گزارنے والے سن، بدعتوں میں زندگی گزارنے والے سن، اپنے نبی کی تعلیمات سے دور رہنے والے سن، موت تیرے پیچھے کھڑی ہے، فرشتے تیار ہیں تجھے سزا دینے کے لیے، وہ زنجیریں تیار ہیں تیرے پیروں میں پڑنے کے لیے، تجھے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کا باغی ہے، تو محمد رسول اللہ کا باغی ہے، تو نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اور نبی کی بات پر کان نہ دھرا، نبی کی بات کو جانا بھی نہیں، نبی کی بات کو مانا بھی نہیں، لہذا تیرا ٹھکانہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے خذو، پکڑو اس کو، فغلو، زنجیریں پہناؤ، ثم الجحیم صلو، پھر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو نبی کی تعلیمات نہیں جانتا، یہ وہ ہے جسے توحید نہیں معلوم، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کہا ہے اے میرے بندو تمہیں جب کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں، تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں۔ سورہ تبارک الذی میں اللہ نے فرمایا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم،
اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، بربلا اس بات کا اعلان کر دیجئے اللہ کو تمہاری کیا پڑی ہے اگر تم اللہ سے دعائیں نہ کرو، اگر تم اللہ سے دعائیں نہ کرو، اگر تم اللہ سے مانگو نہیں، دنیا میں کسی سے مانگو اس کا چہرہ بن جاتا ہے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، دل اس کا بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے اگر تم اللہ سے نہیں مانگتے ہو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں۔ اس بندے کے اوپر پریشانی آئی، مصیبت آئی، یہ بندہ مسائل میں گرا ہے، یہ بندہ رو رہا ہے، اس بندے کو ٹینشن ہے، اس بندے کو نیند نہیں آ رہی، یہ بندہ بیماری سے پریشان ہے، ہر طرح کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، پھر بھی یہ میری طرف نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے اس کو؟ کیسی اس کی عقل ہو گئی، کیسا اس کا دماغ ہو گیا ہے؟ اس کو میں نے پیدا کیا، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت ہم نے اس کے کھانے کا انتظام کیا، اس کی سانس لینے کا ہم نے انتظام کیا، اس کے دل کے دھڑکنے کا ہم نے انتظام کیا، اس کے جگر کو ہم نے بنایا، دماغ کی نسوں کو ہم نے بنایا، اور رگوں کے اندر خون ہم نے دوڑایا، اور اس کے بعد اب جب یہ دنیا کے اندر آ گیا، چلنے پھرنے لگا، کچھ طاقت والا ہو گیا، کچھ بولنے والا ہو گیا، کچھ باتیں کہنے والا ہو گیا، اب اس کو دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے، اب اس کو دیکھو تو صحیح، یہ غیروں کی طرف جا رہا ہے، یہ دوسروں کو پکار رہا ہے، کوئی لات کی طرف، کوئی عزا کی طرف، کوئی منات کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے، اور اللہ جو مالک الملک ہے، جو سب کچھ دینے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ دینے والا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ غالب ہے، وہ قیوم ہے، اس آسمان و زمین کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، وہی عطا کرتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہ جس کو محروم کر دے کوئی اس کو دینے والا نہیں، اور جس کو وہ دینا چاہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں، مگر اس بندے کو دیکھو کہ اللہ سے غافل، اللہ سے دور، اس سے مانگتا نہیں، غیروں کی طرف جا رہا ہے، ان کو پکار رہا ہے، ان کو آوازیں دے رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے گھر کے طواف کو چھوڑ کر غیروں کی جگہ پر طواف کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے بجائے کسی اور کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو چپکے چپکے پکارنے کے بجائے کسی اور کے لیے آوازیں دے رہا ہے، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے، بندہ میرا مانگے کسی اور سے، یہ اللہ کو گوارا نہیں، اسی کا نام ہے توحید، اگر اس کو اختیار کر لیا تو یہ توحید ہے، اگر اس کے علاوہ چلے گئے تو یہ شرک ہے، شرک میں پڑنے والی بات ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے شریعت کو اتار دیا، قانون کو اتار دیا، اسلام کی تعلیمات کو اتار دیا، اور کہا اے لوگوں اگر تمہیں جنت چاہیے تو پھر نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، اور اگر تمہیں جنت میں نہیں چاہیے تو اپنی مرضی کے مطابق تم جو چاہو کرو۔ قرآن پاک نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا نہیں جس نے اپنے دل کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، نبی کی تعلیم کی طرف دھیان نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی اس معاشرے میں کھڑے ہوئے جہاں لوگ اپنے باپ داداؤں کی پیروی کر رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے ہم نے باپ دادا سے کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، اب میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، جو اس پیغام پر عمل کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہوگا، اور جو اس پیغام پر عمل نہیں کرے گا وہ جہنم کا حقدار ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے نبی کے احکام کو جانتے ہی نہیں، اپنے نبی کی باتوں سے واقف ہی نہیں، تو جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں خوب برکت دے دی جائے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتے داروں کا خیال رکھے۔ دیکھیے
اس کو کہتے ہیں آزمائش۔ آزمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کا خیال رکھو۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ کا فرمان یہ ہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار تین طرح کے ہوتے ہیں، ددیحال کے رشتہ دار، ننیحال کے رشتہ دار اور سسرال کے رشتہ دار، جسے صحرا کہا جاتا ہے۔ تین رشتہ دار، ننیحال کے اور سسرال کے، یہ تین طرح کے رشتہ دار ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں جو ہم نے بنائے ہیں، یہ رشتے تم نے نہیں بنائے ہیں، یہ رشتے ہم نے بنائے ہیں۔ کوئی تمہاری ماں ہے، کوئی والد ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، کوئی پھوپھا ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی ممانی ہے، کوئی ساس ہے، کوئی سسر ہے اور سسرالی رشتے دار۔ یہ رشتے کس نے بنائے؟ یہ رشتے اللہ فرماتا ہے یہ رشتے ہم نے بنائے ہیں۔ اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، دیکھیے حکم کس کا؟ حکم اللہ کا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ ان رشتے داروں کا خیال رکھو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے، جب اللہ کے نبی نے رشتہ داری کی حیثیت اور اہمیت بیان کی تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو تم گویا ان کے منہ میں راکھ بھر رہے ہو، گرم راکھ بھر رہے ہو، یعنی تم اپنا کام کرتے رہو، تمہارا کام ہے رشتوں کو جوڑنا، تمہارا کام رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے تمہارے اوپر۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا بھائی ہم سے خفا، ہمارے چچا ہم سے خفا، ہمارے رشتہ دار ہم سے خفا، وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں، اور بسا اوقات تو لوگ ایک دوسرے کے گھر جانا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں اگر تم نے فلاں کو بلا لیا تو ہم نہیں آئیں گے، اگر ہم کو بلانا ہو تو ان کو نہیں بلانا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں، جو جاہلی رسم و رواج ہیں، جو شیطان کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت کے اندر نہیں آ سکتا۔ آج کتنے ہی ہمارے درمیان میں لوگ بیٹھے ہوں گے، کتنے ہی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے رشتہ داروں سے خفا، ارے ایسے بھی ہوں گے ماں خفا، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بھائی سے لڑائی ہو گئی، ماں اس کے پاس رہ رہی ہے تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے بھی نہیں جاتے، اور کہتے ہیں جب تک ماں وہاں پر ہے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ شیطان نے کیسی پٹی پڑھا رکھی ہے۔ تم دن رات اللہ کے غضب کے مستحق ہو رہے ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم ہنس لو، تم بول لو، تم ہنسی کا کہنے لگا لو، اچھے سے اچھا کھانا کھا لو، فرشتوں کے کوڑے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یا اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، اپنے باپ کو ناراض کرنے والے، اپنی ماں کو برا بھلا کہنے والے، بہنوں سے دور رہنے والے، ان کے حق کو نہ پہچاننے والے، ان کے میراث کو ہڑپ کر جانے والے، کھا جانے والے، بھائیوں سے دور رہنے والے، اپنے چچا سے، چچا زاد بھائیوں سے، سب سے دور رہنے والے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیروحہ، انتہائی خوبصورت، انتہائی گھنا، خوب پھل دینے والا، بہت بہترین شاندار باغ۔
حضرت ابو طلحہ اپنے اس باغ سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کو دیکھتے تھے تو دل ان کا نہاد ہو جاتا تھا، خوش ہو جاتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی سب سے محبوب اور پیاری چیز اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے جیسی ہی آیت پڑھی، کیا صحابہ کرام تھے، کیا ان کا مزاج تھا، جیسے ہی قرآن کی یہ آیت پڑھی دوڑے دوڑے آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ میرا باغ بیرحا جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا شاندار باغ ہے، بڑا عمدہ پھل دیتا ہے، میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، جہاں چاہے آپ خرچہ کر لیں، جہاں آپ کا جی چاہے خرچہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقہ کرنا چاہتے ہو، خیرات کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لے جاؤ اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں پر خرچہ کرو، رشتہ داروں پر خرچہ کرو، جو تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچہ کرو۔ اس میں دو فائدے ہیں، ایک تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا اور ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب ملے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں رشتہ داری نبھانے کے لیے مرض الموت کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جائے تو جائیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ اللہ اکبر، موت تو بالکل پیچھے لگی ہے، پتہ نہیں کس وقت وہ آ جائے، کس وقت وہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، ساری مخلوقات کو، تو صلہ رحمی یعنی رشتہ داری وہ اللہ کے پاس کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اے اللہ، جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ دے، جو مجھے توڑے اے اللہ تو اس کو توڑ دے۔ اللہ نے فرمایا فذلک لک، ٹھیک ہے تجھے دیا گیا، جو رشتہ داری جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو رشتہ داری توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی بہن سے ملنے تک نہیں جاتے، اپنی پھوپھو سے، خالہ سے، موانی سے ملنے نہیں جاتے، خالو سے دور بھاگتے ہیں، چچا سے دور بھاگتے ہیں، پھوپھا سے دور بھاگتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے لوگ ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اے لوگوں، اچھی طرح سے جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری آزمائش کی زندگی ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم ہماری باتوں پر عمل کرتے ہو کہ نہیں، جو ہمارے رسول نے تم تک باتیں پہنچائی تم ان باتوں پر عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ تمہاری دو ذمہ داریاں، پہلی ذمہ داری اپنے نبی کی بات کو جانو اور دوسری ذمہ داری ان بات کو جاننے کے بعد اس پر عمل کرو۔ جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے توحید کو جاننے کی، توحید پر عمل کرنے کی، اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی اور اپنے نبی کی باتوں کو جاننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کہنے سننے کو قبول فرما اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس پوری بستی پر خیر کے ہوائیں چلا دے، اپنی رحمتیں نازل فرما دے اور ہر ایک کو توفیق عطا فرما دے کہ وہ توحید کو جانے، اپنے نبی کی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ شیخ محترم کا پروگرام بڑا ہی پرمغز رہا اور مدلل خطاب آپ نے کیا۔ آپ کے خطاب سے متاثر ہو کر شیو کیلاش ورما اور گوتم گوتم نے 50 روپے آپ کو انعام دیا۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ کہاں ہے؟ آمین۔ میں اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس درمیان چاہتا ہوں کہ والدین کے حقوق صرف 3 منٹ میں عبدالستار آئیں اور اپنی نظم پیش کریں۔
بن گیا